السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ نماز کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں اور اس میں واجب کتنے ہوتے ہیں، فرض کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہ آپ کو سیقول کے بارے میں آپ کو مل جائے گی، لاسٹ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ ٹھیک ہے، درمیانی نماز سے مراد ہے، یعنی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ میں شامل ہوتے ہیں نماز میں۔ تو درمیانی نماز کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کیا ہے، بعض اوقات کس طریقے سے شامل ہونا ہے، تکبیر تحریمہ میں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر جب امام صاحب نیت باندھتے ہیں اس وقت جب آپ شریک رہیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ درمیانی نماز میں شامل ہے۔ تو درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ اس کے معنی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور ہر روز وہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ جو ہے اس میں کیا ہے، ہر روز اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ تو نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، اس کے بدن پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک انسان جس کے دروازے پر ایک نہر ہو، 5 مرتبہ نہاتا ہے، اس کے بدن سے میل جو ہے میل باقی نہیں رہتا ہے، اسی طریقے سے 5 نمازیں ہیں۔ تو 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، نماز سب سے عظیم عبادت ہے، یہ بندہ کو پروردگار سے جوڑتی ہے۔ حقیقتاً نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا شکرانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، یعنی کافر اور مومن کے بیچ میں اور مسلمان کے بیچ میں جو فرق جو کرتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ نماز ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو دیا جانے والا سب سے بڑا تحفہ ہے، جو معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو میں تھوڑا بتا دیتا ہوں معراج کے بارے میں۔ معراج میں کیا ہوا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تھا اپنے پاس، تو اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا تھا تحفے کے طور پر؟ نماز دی تھی۔ اس وقت 50 وقت کی نماز تھی، دھیرے دھیرے گھٹتے گھٹتے وہ 5 وقت کی نماز ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا کہ میں جو ہوں 50 رکعت کا ثواب دوں گا۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کتنے وقت کا ثواب دے گا؟ 50 وقت کا۔ تو اس کو دھیان رکھیں۔ تو اس میں جو باتیں ہوئی تھیں معراج میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دی تھی؟ نماز دی تھی۔ تو اس میں جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر نماز دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تشہد، وہ جو باتیں ہوئی تھی وہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام مالی و بدنی عبادت اللہ تیرے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
ٹھیک ہے، سلامتی ہو ہم پر اور تمام گنہگار بندوں پر۔ اس کے بعد کیا ہے، فرشتوں نے جواب دیا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ چیز سمجھ میں آئی آپ کے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نماز کی قسمیں۔ تو نماز کی جو قسمیں ہیں وہ کیا ہے، نماز کی 3 قسمیں ہیں۔ تو نماز کو ہم 3 قسموں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک تو فرض ہے جو روزانہ کی 5 نمازیں ہیں۔ تو ایک وہ ہوتا ہے واجب، وتر کی نماز واجب ہو گئی، عیدین کی نمازیں، اور ان نفل نمازوں کی قضا جن کو شروع کرنے کے بعد توڑ دیا ہو۔ ٹھیک ہے، مان لیجیے آپ نے کوئی نفل نماز پڑھی اور آپ نے توڑ دی اس کو کسی وجہ سے، تو اس کی جو قضا ہے وہ واجب ہے، تو یہ واجب ہو جائے گی۔ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں حج کے موقع پر، تو وہ 2 رکعت کیا ہیں، واجب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز پھر سے سمجھیے، جو ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں وہ تو فرض نمازیں ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد جو واجب نمازیں ہوتی ہیں، وتر کی نماز ہو گئی، عیدین کی نماز ہو گئی، نفل نماز، یعنی وہ نفل نماز واجب نہیں ہوتی ہے، بس وہ جب واجب ہوگی جب ہم اس کو توڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم توڑ دیں تو اس کی قضا کرنی کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے نفل نماز کی فرض اور واجب نمازوں کے علاوہ دوسری تمام نمازیں جو ہیں وہ نفل میں شامل ہیں۔ دیکھیے، فرض کے بعد واجب کے بعد جو بچتا ہے وہ نفل میں ہے۔ نفل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن فرض اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، آپ کو کرنا ضروری ہے۔ فرض کے بعد جو آتی ہے وہ واجب ہے، واجب بھی فرض کی مثل ہی ہے، ٹھیک ہے، فرض سے تھوڑا کم ہے، لیکن اس کا بھی کرنا کیا، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو اس کی قضا کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ نماز کے شرائط دیکھیں گے۔ نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز فرض ہونے کے لیے مندرجہ ذیل 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، جبھی نماز شرط ہوگی ورنہ نماز شرط نہیں ہوگی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، پہلی چیز کیا ہے، مسلمان ہونا، مسلمان نہیں ہے تو نماز شرط ہی نہیں ہے۔ بالغ ہونا، ٹھیک ہے، بالغ ہونا، نابالغ نماز نابالغ کے لیے نماز کیا ہے، شرط نہیں ہے۔ عاقل ہونا، عقل مند ہونا، ٹھیک ہے، عقل مند ہونا، جاہل نہ ہونا۔ اب جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچیں تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ ان کو نماز کا حکم دیں، اور 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد نماز چھوڑنے پر ماریں، تاکہ نماز فرض ہونے سے پہلے وہ نماز کو وقت پر پڑھنے کی عادی بن جائیں۔ تو کیا کہنے کا مطلب کیا ہے، جب بچے 7 سال کی عمر ہو جائے تو ان کو سکھائیں، نماز سکھائیں۔ 7 سال سے 10 سال تک آپ کو سکھانے کی عمر ہے، جیسے ہی 10 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے، اگر وہ نماز چھوڑنے لگے تو اس کو ماریں، تاکہ جو ہے فرض ہونے سے پہلے پہلے کیا ہو جائے، وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ یہ چیز آپ سمجھیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، نماز چھوڑنے کی وعیدیں۔ اب نماز چھوڑنے کی سزائیں کیا ہوں گی، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ نماز چھوڑنا کیا ہوتا ہے، آدمی کو کس سے ملا دیتا ہے، کفر سے۔ ٹھیک ہے، میں نے جیسے بتایا کہ نماز کیا ہے، مومن اور کافر کے درمیان کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہچان ہے، ٹھیک ہے، کس سے ہوتی ہے مومن کی پہچان، نماز سے، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نبی کا نام آیا درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا درود شریف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی۔ کتنی نصیحتیں کی، عبادہ رضی اللہ عنہ کو 7 نصیحتیں کی، جن میں سے 4 یہ ہیں۔ وہ 4 نصیحتیں کون کون سی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ پہلی یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تمہیں جلا دیا جائے، یا سولی پر چڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، چاہے یہ فرمایا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تمہیں جلا دیا جائے، یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یہ فرمایا تھا۔
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تیسرے یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے حق تعالی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ چوتھی کیا تھی؟ ایک تو نافرمانی نہ کرو، پہلی کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دوسری جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑو، تیسری اللہ کی نافرمانی نہ کرو، چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کیونکہ وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے سے منع فرمایا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جو شراب ہے وہ تمام برائیوں کی کیا ہے؟ جڑ ہے۔ اس کے بعد حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ جس کی ایک وقت کی بھی نماز چھوٹ گئی ہو، نماز فوت ہو گئی ہو، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے گھر کے لوگوں اور مال و دولت سب اس سے چھین لیا گیا ہو۔ اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر، بنا کسی پریشانی، بنا کسی عذر شرعی کے ایک وقت میں پڑھے، یعنی نماز قضا کرے، وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر سے میں بتاتا ہوں کہ جو کوئی بلا عذر کسی ایک وقت میں اگر دو نمازیں پڑھے یعنی قضا پڑھے، تو وہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے کبیرہ گناہوں کے دروازوں پہ پہنچ گیا، کسی ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ تو اس ویڈیو میں میں نے کیا کیا بتایا آپ کو؟ نماز کی قسمیں بتائیں، فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، نفل ہوتی ہے۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ واجب کون کون سی چیزیں نمازیں ہوتی ہیں، نفل واجب کب ہوگی، اور نفل کسے کہتے ہیں، اور کچھ حدیثیں بتائی تھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی کہ کوئی نصیحتیں، 4 نصیحتیں تھیں، کون کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، دوسری یہ تھی کہ نماز نہ چھوڑیں، تیسری یہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور چوتھی یہ تھی کہ شراب نہ پیو کیونکہ شراب جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ دوسرے صحابہ کرام کی حدیث یہ تھی کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے، ایک نماز فوت ہو جاتی ہے کسی کی، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے مال و دولت، گھر چھین لیا گیا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک وقت میں دو نمازیں پڑھتا ہے، دو نمازیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے قضا پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ قضا پڑھتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ کے پہلے دروازے پر پہنچ گیا۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے اسباق کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔